سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی یہ سامنے سے ہٹ جائیں ذرا ٹائس کے سامنے. جو بہت مہربان رحم کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، یہ سب ایک مسلم ہے. وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا خالق چاہتا ہے. محترمہ آفتہ بی بی صاحبہ وقت محترم اور میرے نہایت ہی محترم ساتھی جاوید ہاشمی صاحب، وائس چانسلر صاحب، مدد صاحب، ساگر صاحب اور تمام حضرات، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ وہ مالک اور اس کی رہنمائی ہمیشہ میرے لیے مثال بنی. میں صرف اتنا بتا دوں کہ میری پیدائش 5 جولائی سن 1944 13 رجب، اور 13 رجب جو ہے وہ میرے مولا علی علیہ السلام کی پیدائش، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اپنی پیدائش سے 10-12 دن پہلے، اور میرے والد کو یہ بشارت ہوئی کہ میں 13 رجب کو پیدا ہوں، اور یہ میرے لیے فخر ہے. میرے والد نے یہ منت مانی کہ میرے بسم اللہ شان نجف، تو میں 5 سال کی عمر میں شان نجف کیا، اور وہاں پہ جو مجتہد اعظم تھے ان سے وہ ایک رسم سی ہوتی ہے ایک بسم اللہ کی، انہوں نے اپنے امامہ کے ساتھ مجھے زری پاک سے اٹھایا اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ کافی جسیم تھے، میں نے کہا اتنا بڑا مولوی ہے چھوٹی سی بسم اللہ، تو وہ سب ہنس پڑے جیسے میری بیٹی ہنسی ہے اس لیے کہ وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ وہ عربی سمجھتے تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا خدام کو. اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ اتنا جسیم اور بڑا مولوی اور بسم اللہ چھوٹی سی. تو اس نے کہا یہ مولا کا کرم ہے، جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو بہت علم آتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے بچپن سے لے کر آج تک یہ خالق کی کائنات کی مہربانی ہے. میں نے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے جانا شروع کی، 11 سال کی عمر میں نے روزے رکھنے شروع کیے. آج تک میرا بھول جاتا ہوں کہ قضا کبھی نہیں ہوئی، روزے بھی کبھی نہیں. یہ پہلو ہے میرا سائیک کا. پھر میں نے تعلیم حاصل کی ہے ٹاٹو میں بیٹھ کے. پرائمری سکول میرا خانوال میں تھا، ہائی سکول میں نے رامی ہائی سکول سے کی خانوال. پھر FSC کی میں نے، اور 62 میں جب میں نشتر میں داخل ہوا تو پورے پاکستان کا میرٹ تھا. ملتان بہاولپور ڈویژن جس میں آج 5 بورڈ ہیں، ساہیوال بھی ہے، راجستھان بھی ہے. ملتان بہاولپور ڈویژن سے صرف 2 لڑکے نشتر میں اوپن میرٹ پہ ہوئے تھے. I was one of them. اس وقت مغربی پاکستان تھا، کراچی کے لوگ تھے، سیالکوٹ کے تھے، پشاور کے تھے، جہاں سے ہمارے بھائی پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے 7 سال میں اپنا MBBS مکمل کیا. 67 میں نے MBBS کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کے بعد پریکٹس کی، اور میں فری دوائیں فری دیکھتا تھا اپنے علاقے میں. 200 مریض روز آ جاتے تھے. لیکن یہ میرے بہت ہی محترم
اسلام صدیق صاحب نے کہا ہے میں ایلوپیتھی سے ہیموپیتھی شفٹ ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آپ ڈاکٹرز ہیں لیکن آگے میڈیسن نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت ایسی اچھی میڈیسن ہوتی تھی جو افیکٹو ہوتی تھی, جو یہاں پہ آج آشی صاحب ہمارے ہیلتھ منسٹر رہے ہیں, ان کے زمانے میں بھی کچھ اچھی ہوتی تھی. پتہ نہیں اب ہماری میڈیسن کو ہو کیا گیا. اور انگلینڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں ہیموپیتھی پوسٹ گریجویشن ہے. وہاں پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ MBBS ہوں, 5 سال پریکٹس کریں, پھر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر ٹیسٹ میں کامیاب ہوں تو پھر ہیموپیتھک کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے اور 4 سال کا کورس ہے. جرمنی میں زیادہ تر, وہاں پہ اگر آپ جرمنی میں جائیں تو ان کے ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور میں 2 بیٹھے ہوتے ہیں. آپ آؤٹ ڈور میں جائیں, اگر کوئی آپریشن کا کیس ہے تو وہ سرجن کی طرف ریفر کر دیں گے. جہاں تک آپ کی کوئی ٹریٹمنٹ میڈیکلی ہو سکتی ہے تو ہیموپیتھک. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری جو ہربل تھی وہ آج سے 5000 پہلے کے نسخے تھے. چائنا میں آج بھی ہربل ہوتی ہے. تو میں ہربل کو اس لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ہربل جو ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق دی جاتی ہے. ہیموپیتھی علامات کی صورت میں دی جاتی ہے, اور ایلوپیتھک جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایک آپ بیج لگا دیں, اس کا پودا ہو جائے تو پودے کو کاٹنے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے. اگر آپ بیج کی تھوڑی سی پوزیشن پہ آئیں, اس کو مسل دیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ صرف اس لیے, چونکہ اسلام صدیق صاحب نے بات کی تھی تو میں اس میں ہیموپیتھی, ایلوپیتھی اور آیورویدک یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہرحال میں نے 70 میں پہلا الیکشن لڑا تھا, جیسے حسین صاحب فرما رہے ہیں, اور ہمارے حسین جانیہ صاحب اس وقت 8ویں میں پڑھتے تھے, تو وہ بھی میری مرضی کے خلاف الیکشن تھا. بہرحال وہ بہت لمبا گیا, 9 مہینے گیا. اس وقت ہمارے بزرگ بی بی آبدہ کے والد کرنل عابد حسین صاحب مرحوم وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے آزاد. میں PDP کے ٹکٹ پہ لڑا تھا NA کا. 77 میں جب میں آیا تو میں سیاست سے بہت دور تھا. میں حقیقت میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا. لیکن جب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب میں 70 کا الیکشن لوز کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں اب آگے جا کے اس بات کا ثبوت اور اس کو ثابت کروں گا کہ ایک شریف آدمی, سچا اور نیک آدمی بھی سیاست میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے میں زیادہ ٹائم آپ کا اس لیے نہیں لیتا. میری جو اصل شوق تھا وہ ایگریکلچر تھا, اور میں نے مسلسل آتا رہا. 93 کا الیکشن تھا جس میں نے لوز کیا, اور آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی 800 بکس پڑھی ہے ایگریکلچر, جس میں سے صرف 20 بکس تھی مینگو پہ اور 15 بکس تھی ویجیٹیبل پہ. جب میں ایک دن گیا وہاں پہ لاہور, تو وہاں پہ ایک کتاب آئی ہوئی تھی آل ویجیٹیبلز آف دا ورلڈ. تو میں نے اس کو قیمت پوچھی, انہوں نے کہا جس کی 8000 قیمت ہے. اٹ واز 93. وہ حیران ہوئے. میں نے کہا مجھے دے دو. ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اگر پاکستان کا فیوچر بنانا ہے تو ایگریکلچر میں ہے, اور ہمارا جو یہاں پہ جو ہمارے سیزن ہے, اگر یہاں پہ ہم وہ گرو کریں گے ویجیٹیبل, تو دنیا کے یورپ میں وہ ہائیلی بہت بڑی قیمت پہ بکے گی, کیونکہ وہاں برف ہوتی ہے. تو وہ اس وقت آئیڈیا تھا. بہرحال ہمارے ہاں آج کرائسس ہے اکانومی کی. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کرائسس کب جائے گی. جو بنیاد ہی غلط ہو تو وہ عمارت کیسے صحیح جائے گی. ہماری تمام جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ
آج سے 10 سال پہلے تک صرف کاٹن بیس تھی، یعنی کاٹن پروڈکٹ کو ویلیویشن کرتے تھے، باقی کسی چیز پہ پاکستان میں ویلیویشن نہیں تھی، ویلیو ایڈڈ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں کاٹن ہی ختم ہو گئی ہے، آپ کی انڈسٹری کیا چلے گی؟ اب تو آپ کاٹن امپورٹ کر کے چلاتے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم وہ چیز جو 5 صوبوں میں ہے اس پہ ویلیو ایڈیشن کریں تو ہمارے، اور اس میں مین پاور بھی زیادہ، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ اگر ہم بے روزگاری ختم کرنا چاہیں تو ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے فروٹس پہ، اس میں سب سے زیادہ لیبر انوالو ہوتی ہے اور اس میں ہمارا ہر قسم کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایسی بات کر رہا تھا، بہرحال میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کتاب لکھنے کی بات آئی تو صابر صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی کیا بتاؤں، یہ میرے ساتھ بیٹھتے رہے اور انہوں نے سوال کیے، میں ان کو بتاتا رہا۔ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی، اور خاص طور پہ شاکر صاحب کا کہ انہوں نے اس کو ایڈٹ بہت اچھا کیا۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج بہت مصروفیت تھی تمام لوگوں، حسین جانیہ صاحب بھی گئے، عابد امام صاحب بھی، اور آپ کی بھی ہوں گی، لیکن آپ کی تشریف آپ نے یہ باعث فخر ہے۔ I am proud of you. Thank you very much.